الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی فضیلت اور فرضیت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اکثر جس طرح دنیاوی باتوں میں کسی بات کی حکمت پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دین کے معاملات میں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیاوی معاملات میں کسی نہ کسی کام میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیش آ جائیں، لیکن دین کے کاموں میں اور دین کی باتوں میں، دین کے احکامات میں کسی بھی قسم کا کوئی مسائل پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات حکم وہی فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہتر ہے، اور صرف بہتر نہیں، بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے جو بات صحیح ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سحری کے موقع اکثر لوگ دوست احباب اس طرح کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور پھر سحری سے یا اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کر کے سو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنی، اور پھر اس کے بعد اٹھنا کب ہے؟ ظہر بھی گزر جانی ہے، آرام سکون سے 1-2 بجے اٹھ کے اپنے کاموں میں چلے جانا۔ اب وہ جو صبح کی نماز فجر وہ بھی نکل گئی، ظہر کی نماز وہ بھی نکل گئی۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے یا اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کیا کرو؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کی، سحری ٹائم کھانا کھایا، کھانا کھا کے پھر ہم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سحری کی، سحری اور نماز کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ کرتے تھے کہ کوئی آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں 50 آیات کتنی دیر لگتی ہے۔ اگر کوئی یعنی کہ نہ پڑھا جو ان پڑھ شخص ہے وہ بھی اگر پڑھنا شروع کر دے، میرے حساب سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں اس کا وہ 50 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اتنے بیچ میں، اتنے اس ٹائم کے درمیان میں ہم سحری کریں۔ جب ہم زیادہ دیر پہلے کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے بعد میں نیند بھی آتی ہے، کھانا کھایا ہوتا ہے، جا کے لیٹ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے لیٹ جاتے ہیں، پھر لیٹ سو جاتے ہیں، نماز بھی نکل کے سارا کام خراب ہے۔ تو اسی لیے اب اگر اس میں پوچھی جائے کہ حکمت کیا ہے، میرے حساب سے، میری دانش کے حساب سے اگر ہم تھوڑا تاخیر کر کے سحری کریں تو افطاری تک ہمیں اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی۔ اگر ہم جلدی کر لیں تو ظاہری سی بات ہے کھانا جلدی کھایا تو بھوک بھی لگے گی۔ اس کے برعکس افطاری کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1757 میں بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک میری امت اپنی افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تب تک وہ بھلائی پر رہے گی۔ اب ہم نے اذانوں کا حساب لگانا شروع کر دیا کہ فلاں مسجد میں اذان ہوگی پھر میں نے اپنا روزہ کھولنا ہے، ہماری مسجد میں نہیں ہوئی، تو اذان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سورج کو دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری کر لو۔ اب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ٹائم ہر چیز ہمارے پاس ہے، تو اس کو دیکھ کے روزہ کھول لے۔ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ اذان کی آواز نہیں آتی، تو اب اذان تو نہیں نا ڈھونڈتی رہنی، ہم نے کہا اذان ہوگی تب ہم نے روزہ کھولنا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں دین سکھا رہا ہے وہ سیکھیں، نہ کہ اس میں اپنے سے اضافہ کری جائیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔